تبلیغی کی الزامی اعتراض پہ ہو رہی نا. پکے گما ہدایت کستا دعوت نہیں لکھے رہے خوشتا استنجے لکھے لے لکھے لے گئے نا. گرمے کی وہی روس تو آزا مخینزا لکه خصوصیتینو کې شي چې ګنده نشي په اسمه کې الټا کړه دار څه ته خو دې خی باب ما جاء ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجہ نبی علیہ السلام جب ارادہ فرماتے تھے قضاء حاجت کی ابعد فی المذهب دور چلے جاتے تھے دوری اختیار کرتے تھے فی المذهب چلنے میں یعنی لوگوں کے قریب نہیں بیٹھتے تھے بلکہ لوگوں سے دور جاتے تھے. یہ ترجمۃ الباب ہے کہ قضاء حاجت کے آداب میں سے قریب بیٹھنا ہے یا دور بیٹھنا. دور بیٹھنا اس کے لیے دلیل بطور روایت بطور دلیل پیش کرتا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا فی سفر ایک سفر میں فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ تو نبی علیہ السلام روانہ ہو گئے قضاء حاجت کے لیے فأبعد فی المذهب اس پر ایک اعتراض ہے ابعد فی المسجد ابعد یبعد ابعادا باب افعال اور باب افعال متعدی ہے تو اس کا معنی ہے ابعد الاغیار فی المذهب نبی علیہ السلام لوگوں کو دور کرتے تھے کہ بھاگو یہاں سے اور وہاں بیٹھ جاتے تھے اور حالانکہ قضاء حاجت کے وقت لوگوں کو نکالا جاتا ہے یا خود نکلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ابعدا ٹھیک ہے باب افعال ہے اور متعدی مفعول ہے یہاں مفعول محذوف ہے کہ ابعد الاغیار اغیار کو دور کرتے لیکن میں آپ کو دور کروں تو اس کے ساتھ لازم ہے میرا دور ہونا آپ سے. جب آپ مجھ سے دور ہو گئے تو میں آپ سے دور ہوا تو قضاء حاجت کے وقت دوری آ گئی. ٹھیک ہے ابعد کا معنی کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو دور کرتے تھے اور لوگوں کا دور ہونا نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ مستلزم ہے نبی علیہ السلام کی دوری کا کس سے لوگوں سے. جس طرح میں آپ کو یہاں سے اٹھا کر دور بھیجوں تو جیسے آپ مجھ سے دور ہو گئے تو میں آپ سے دور تو قضاء حاجت کے وقت دوری یہ آداب ہے اور وہ ثابت ہوا ضمناً. ٹھیک ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ابعد بمعنی بعد کے ہیں. اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ روانہ ہو گئے نبی علیہ السلام اپنی حاجت کے لیے فبعد فی المذهب آپ نے چلنے میں دوری اختیار کی یعنی دور تک چلے گئے. تو ابعد کا معنی دور کرنا نہیں ہے بلکہ ابعد بمعنی بعد کے ہیں دور ہونا ہے یعنی خود اٹھ کر دور چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے اس جواب پر اعتراض ہے کہ جب ابعد سے مراد بعدا ہے تو ابعدا کو کیوں ذکر کیا یہ کہتا فبعد فی المذهب. اس کا جواب معارف السنن نے لکھا ہے کہ مقصود تو یہاں بعدا ہے لیکن تعبیر ابعد کے ساتھ کی گئی ہے یہ مبالغہ ہے. بعد کا معنی دور ہونا اور ابعد کا معنی خوب دور ہونا. خوب دور ہونا. بات سمجھ میں آ گئی.
دوسری بات معارف السنن نے کی ہے کہ قضاء حاجت کے عذاب میں سے دور جانا ہے. یہ دوری مقصود نہیں ہے، مقصود تستر ہے. تو اگر یہاں لیٹرین ہو تو تستر لیٹرین میں آ جاتا ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وقت کے سہارا ہو اور کوئی پناہ گاہ نہ ملے تو مقصد دوری ہے یا تستر ہے. تو اگر تستر لوگوں کی درمیان حاصل ہے، مثلا ادھر لیٹرین ہے، تو پھر دور جانا جو ہے کوئی مستحب نہیں ہے، کیونکہ دور جانے سے مقصد تستر ہے. تو تستر اگر بعد میں حاصل ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر قرب میں حاصل ہو تو تب بھی ٹھیک ہے. اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ. وفی الباب عن عبد الرحمن بن ابی قراد وابی قتادہ وجابر ویحیی بن عبید عن ابیہ وابی موسیٰ وابن عباس وبلال بن حارث قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وروی عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی علیہ السلام سے منقول ہے انہ کان یرتاد کہ نبی علیہ السلام تلاش کرتے تھے، طلب کرتے تھے پیشاب کے لیے مکان. یعنی ایسے نہیں ہے کہ نیچے بیٹھتے تھے اوپر پیشاب کرتے تھے تاکہ وہ واپس آ جائے. ایسا نہیں ہے کہ سخت جگہ پر پیشاب کرتے تھے اور چینٹ اٹھتے تھے اور کپڑوں اور بدن مبارک کو لگتی تھی. نہیں، پہلی جگہ تلاش ہے کہ وہ پست ہو، نرم ہو. پست ہو پیشاب لوٹے نا، نرم ہو چینٹے اٹھے نا. یرتاد ہو تلاش کرتی تھی، لی بولی ہی پیشاب کرنے کے لیے مکان کہ وہ پس بھی ہو نرم بھی ہو. کما یرتاد منزلہ، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھنے کے لیے سونے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے. ابو سلمہ جو اس حدیث کا راوی ہے اس کا نام عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف ہے. باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، باب ہے ان احادیث میں جو دلالت کرتے ہیں کہ مکروہ ہے پیشاب کرنا. کس میں؟ غسل خانے میں. ترجمۃ الباب یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. لیکن اس کراہت کو محدثین نے دو قیدوں کے ساتھ مقید کیا ہے. اس غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہو، جمع ایک. اور اس غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے جس کا فرش کچا ہو. جس کا فرش اگر یہ دونوں نہ ہو، پانی جمع بھی نہیں ہوتا اور فرش پکا ہے، اوپر سے پانی روڑ جائے تو پیشاب نکلتا ہے، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. حدثنا علی بن حجر واحمد بن محمد بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان نبی علیہ السلام نہا، حضور نے منع فرمایا ان یبول الرجل کہ انسان پیشاب کرے فی مستحمہ غسل خانے کے اندر. وقال حضور نے فرمایا ان عامۃ الوسواس منہ، اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اگر غسل خانے میں پیشاب کرے اور وہاں پانی جمع ہو اور پھر وہ اوپر پانی ڈالے، چینٹے اٹھے، تو وہ کہے گا کہ یہ ناپاک چینٹے کہاں کہاں پڑے ہیں. تو وہ بدن کو بار بار دھوئے گا، پھر دھوئے گا، پھر دھوئے گا، کپڑوں کو دھوئے گا، تو اس سے وسوسے پیدا ہوتے. یہاں معارف السنن نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے کہ پیشاب کرنے سے وسواس پیدا ہوتے. پیشاب کرنے سے وسواس پیدا ہوتے. یہ وسواس میں اور پیشاب کرنے میں کیا تعلق ہے؟ تو معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان پیشاب کا بھی خالق ہے اور وسواس کا بھی خالق ہے. یعنی وہ پیشاب کرتا ہے تو یہ فاعل اور فاعل ان کے نزدیک خالق ہے، افعال عباد کا خالق عباد ہے، اور وسواس کا خالق بھی انسان ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ پیشاب کا خالق بھی اللہ ہے اور وسواس کا خالق بھی اللہ ہے، اور وسواس میں اور پیشاب میں کوئی تعلق نہیں،
کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا خالق اپنی جگہ اللہ ہے، وسواس کا خالق اپنی جگہ اللہ ہے۔ اس میں بھی انسان بے بس ہے، اس میں بھی انسان بے بس ہے۔ یہ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ خالق دونوں کا اللہ ہے، لیکن ان دونوں میں جوڑ ہے، یہ سبب ہے اور یہ مسبب ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ مسبب۔ ٹھیک ہے، ہاں اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کبھی کبھی سبب کو موقوف کرے اور اس سے مسبب صادر نہ ہو، جیسے نار سبب ہے حرارت کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آگ کو بے اثر بنایا، اس نے حرارت نہیں دکھائی۔ تو معتزلہ کے نزدیک عبد اس کا خالق ہے، یہ پیشاب کرنا ایک مستقل وجود ہے، اور وسوسے کا بھی خالق ہے، وہ ایک مستقل وجود ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک دونوں کا خالق اللہ ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ربط نہیں۔ پیشاب بغیر وسوسات کی بھی ہو سکتا ہے، اور وسوسات بغیر پیشاب کی بھی ہو سکتا ہے، ان دونوں میں کوئی ربط نہیں۔ ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے کہ خالق دونوں کا اللہ ہے، لیکن اللہ نے دونوں کو پیدا کر ایک کو سبب بنایا، کس کے لیے؟ دوسری کے لیے، لیکن وہ سبب مؤثر بذات نہیں ہے، اللہ جب چاہے اس کو معطل کرے۔ ابراہیم علیہ السلام پر نار کو موقوف کر دیا، پانی ڈبونے کا سبب ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نیل کو موقوف کر دیا۔ چھری سبب ہے گوشت کاٹنے کا، لیکن اللہ نے موقوف کیا کہ اسماعیل کے گلے کو مت کاٹو۔ نار سبب ہے لکڑ جلانے کا، لیکن اللہ نے کوہ طور میں آگ کو غیر مؤثر بنایا کہ زیتون کے درخت کو نہ جلاؤ۔ انی رأیت نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجدو۔ ٹھیک ہے، تو اسباب خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے ان کو موقوف کرے۔ نیل کو ڈبونے سے موقوف کر دیا، آگ کو جلانے سے موقوف کر دیا، آگ کو زیتون کے درخت جلانے سے موقوف کر دیا، چوری کو اسماعیل علیہ السلام کے گلے کاٹنے سے موقوف کر دیا۔ میدہ سبب ہے ہضم کرنے کا، لیکن مچھلی کا میدہ یونس علیہ السلام کے ہضم کرنے سے موقوف کر دیا۔ اس لیے ماتریدیہ کا مذہب اعلیٰ مذہب ہے کہ خالق سبب و مسبب دونوں کا اللہ ہے، لیکن مسبب میں مؤثر سبب نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ جب چاہے سبب کو موقوف کرے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن لا تجعل الاسباب اربابا، اسباب کو رب مؤثر نہ مانو۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اَأَنْتُمْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَوْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ تم نے صرف سبب کے بیج کو زمین میں ڈالا، ہاں، آگے اس کو مؤثر بنانا کہ کھومپل نکلے وہ ہم نکال دیں۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ تم نے سبب تک منی ٹپکا دیا رحم میں، آگے تم بے بس ہو گئے، اس سے بچہ بچی بنانا نہ بنانا یہ ہماری تو اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب کے بعد اثرات اور نتائج اللہ مرتب کرتا ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، معتزلہ کہتے ہیں بطریق خلق من العبد، اشاعرہ کہتے ہیں کہ وسواس منہ پیشاب سے ہے بطریق خلق من اللہ، ہم کہتے ہیں کہ منہ پیشاب سے، من حیث سبب کہ یہ سبب ہے وسوسات پیدا ہونے کا۔ وفی الباب عن رجل من اصحاب النبی علیہ السلام قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا، ہم اس کو حضور تک سند نہیں جانتے الا من حدیث اشعث ابن عبداللہ۔ اشعث محدثین کہتے ہیں دو ہے، ایک اشعث ابن عبداللہ ہے، ایک اشعث اعما ہے۔ جو اشعث ابن عبداللہ ہے وہ ثقہ ہے، اور جو اشعث اعما ہے وہ ضعیف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف۔
امام ترمذی ان محدثین کی تردید کرنا چاہتا ہے وَيُقَالُ لَهُ الْأَشْعَثُ الْأَعْمَى، یہی اشعث ابن عبداللہ کو اشعث اعمیٰ کہتے ہیں، یعنی یہ جدا اور وہ جدا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عام محدثین کا یہ رائے ہے، ابن حجر نے فتح الباری میں بھی تصریح کی ہے کہ ایک اشعث ابن عبداللہ ہے اور ایک اشعث اعمیٰ ہے۔ اشعث ابن عبداللہ ثقہ ہے اور اشعث اعمیٰ جو ہے وہ روایت حدیث میں ضعیف ہے۔ امام ترمذی نے ان محدثین کی تردید کی اور فرمایا اسی اشعث ابن عبداللہ کو یقال کہا جاتا ہے اشعث اعمیٰ، یعنی یہ دونوں ایک ہے، دونوں ثقہ ہے۔ وقد کرہ قوم، اور مکروہ جانا ہے قوم نے اہل علم سے۔ کیا مکروہ جانا ہے؟ بول فی المغتسل غسل خانے میں، وقالوا عامۃ الوسواس منہ ورخص فیہ بعض اہل العلم منہم، اور بعض اہل علموں نے اجازت دی، ان میں سے ابن سیرین بھی ہے، ان میں سے ابن سیرین کہتے ہیں کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نزاع لفظی ہے۔ جنہوں نے مکروہ جانا ہے یہ تب کہ پانی جمع ہوتا ہو اور فرش کچا ہو، اور جنہوں نے کہا مکروہ نہیں ہے یہ تب کہ پانی جمع نہ ہوتا ہو اور فرش پکا ہو، ٹھیک ہے۔ ابن سیرین اشاعت التوحید و سنت سے، اشاعت غیر خدا کو مؤثر نہیں جانتا تھا، تو ان سے جب کہا گیا کہ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، کہ عام وسواس پیدا ہوتے ہیں کس سے؟ پیشاب سے۔ اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم نے پیشاب کو خالق وسواس کا بنایا اور خالق اللہ تو مشرک ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں وقیل لہو، ان سے کہا گیا ان عامۃ الوسواس، عام وسواس پیدا ہوتے ہیں پیشاب سے، فقال، اس نے کہا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، پیشاب نہیں ہے، لا شریک لہو، خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم نے پیشاب کو خالق ٹھہرا دیا۔ یہ پنجپیر مولی صاحب تھا، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا لیکن معارف السنن میں یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جمہور علماء بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ وسواس پیشاب سے پیدا ہوتا ہے، اور پنجپیر مولی سے بھی ٹھیک کہتا ہے کہ نہ ربنا اللہ لا شریک لہ، خالق پیشاب نہیں ہے وسوسات کا، خالق کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ کیوں؟ جمہور علماء جو کہتے ہیں کہ وسواس پیشاب سے ہے تو پیشاب کو خالق مانتے ہیں یا سبب مانتے ہیں؟ سبب، اور اسباب سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ابن سیرین نے جو کہا کہ ہمارا رب و ہمارا خالق اللہ لا شریک لہ، خلق میں پیشاب اس کا شریک نہیں ہے، اس نے وسوسات کا خلق کیا، پیشاب نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ پیشاب مؤثر نہیں ہے، پیشاب مؤثر نہیں۔ قال ابن مبارک، اس لیے کہتے عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ قد وسع فی البول، اجازت دی جاتی ہے بول کرنے میں مغتسل میں، اذا جرى فیہ الماء، جب پانی جمع نہ ہو۔ اچھا جی۔ قال ابو عیسیٰ حدثنا بذلك احمد بن عبدۃ العاملی عن حبان بن عبداللہ بن مبارک، باب ما جاء فی۔ چلو نن یو اشاعتی رات اللہ